مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو بے انتہا بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کا ذکر، آپ کا نام بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنا نام لکھا وہی پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ذکر فرمایا، چاہے وہ اذان ہو، چاہے اقامت ہو، چاہے نماز ہو، چاہے حج ہو، چاہے کوئی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ساتھ پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اس کو دیکھ کر کوئی یہ نہ خیال کر لیتا کہ اللہ جس طریقے سے سارے کاموں کا بنانے والا ہے، اسی طریقے سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے کاموں کے بنانے والے، کہ جس طرح اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ایسا ہی پیارے حبیب کی بھی عبادت کی جائے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ دنیا کے چلانے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں ہیں، ایسا شک پیدا نہ ہو جائے، ایسا شبہ پیدا نہ ہو جائے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرمائیں جو خدا کے اندر نہیں ہو سکتی، اللہ کے اندر نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر شادی کرنا، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں فرمائیں، اللہ جو ہے اس کی کوئی بیوی نہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں صاف اعلان کر دیا ہے کہ اللہ کی کوئی بیوی نہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اولادیں ہوئی ہیں، اللہ نے اپنے بارے میں صاف اعلان کر دیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی ہیں، والدہ بھی ہیں، اور آپ کی اولاد بھی ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ ہونے میں ذرہ برابر بھی شریک نہیں، اللہ الگ ہے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں اور اللہ اللہ ہے۔ اسی طریقے سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی اولاد مرد بچہ کوئی بڑا نہیں ہوا، بچپن میں انتقال ہو گیا تینوں بیٹوں کا، کیونکہ پچھلے نبیوں میں جتنے نبی ہوئے ہیں ان کے بہت سے نبیوں کے بیٹے بھی نبی ہوئے، ان کے پوتے بھی نبی ہوئے ہیں، بہت سے نبی ایسے ہیں جن کے بیٹوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی بنایا ہے۔ تو اگر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کوئی بڑا ہوتا اور اللہ کے حبیب کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہٰذا یہ بیٹے نبی تو بنتے نہیں، تو ایک درجہ کم ہو جاتا کہ پچھلے نبیوں کے تو بیٹے نبی ہوئے اور پیارے حبیب کے بیٹے نبی نہیں ہوئے، تو یہ درجہ کہیں کمی کا ظاہر نہ ہو جائے، جبکہ اللہ نے آپ کو سب سے بڑا بنایا ہے۔ اللہ نے اپنا نام ساتھ ساتھ پیارے حبیب کا نام ذکر فرمایا، اس لیے کوئی بیٹا آپ کا بڑا نہیں ہوا، بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ اگر لڑکا پیدا ہی نہ ہوتا، لڑکیاں پیدا ہوتی تو بھی ایک درجہ کم ہو جاتا پچھلے نبیوں سے، کہ پچھلے نبیوں کے بیٹے پیدا ہوئے اور پیارے حبیب کا بیٹا پیدا نہیں ہوا، تو ایک درجہ اس کے اعتبار سے بھی کم نظر آتا۔ لہذا اللہ نے بیٹے تو عطا فرمائے لیکن بچپن میں ہی ان کو موت ہو گئی، تاکہ بڑے ہو کر کے نبی بنانا تھا، اور نبی اللہ کے حبیب کے بعد کوئی نبی ہے نہیں، قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ نے اس درجے کو بھی سارے نبیوں پر فوقیت دینے کے لیے اور بڑا دکھانے کے لیے اللہ نے اس معاملے کا بھی اظہار فرمایا۔ تو کسی درجے سے آپ کا درجہ کم نبیوں سے اس کا
इंतज़ाम फरमाया, और कोई अल्लाह के हबीब को खुदा न समझ ले उसका भी इंतज़ाम फरमाया कि खुदा के एतबार से कहीं भी शक न हो। अल्लाह के हबीब उंगली से इशारा फरमा रहे हैं, चांद के 2 टुकड़े हो जा रहे हैं। तो अब देखने वाला समझता कि जैसे अल्लाह ने चांद को पैदा किया वैसे ही अल्लाह चांद के 2 नबी की उंगली से हो रहा है, अल्लाह तबारक ताला जाहिर फरमा रहा है, तो कहीं खुदा न हो जाए। इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीमार भी डाला। आप बीमार भी हुए, बुखार भी आया, सारी चीज़ें हुई, आपके दंदान मुबारक भी शहीद हुए। किसी अल्लाह के बुखार कहाँ आ सकता है? किसी अल्लाह के दंदान मुबारक है ही नहीं, तो शहीद होने का मसला कहाँ से होगा? इन तमाम चीज़ों का ज़ुहूर फरमाया अल्लाह तबारक ताला ने। इसी तरीके से अल्लाह को कभी मौत नहीं आई। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वो हमेशा से कायम है, हमेशा कायम रहेगा। मौत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अल्लाह के हबीब के पास मौत भी आई, लिहाजा ये बात बताने के लिए कि आप अल्लाह नहीं हैं। अल्लाह ने अपने बराबर नाम तो आपका लिखा है, दर्जा तो इतना बुलंद फरमाया कि अल्लाह के दरमियान और प्यारे हबीब के दरमियान कोई तीसरा नहीं है। अल्लाह के बाद मादज़ खुदा बुजुर्ग, तो ये किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद अगर कोई सबसे बड़ा है तो प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह तबारक ताला ने अपने ज़ात के बारे में किसी ने बुरा भला कहा, गालियाँ दी, अल्लाह ने हलीम है, अल्लाह ने उसको बर्दाश्त फरमाया, फौरी सज़ा नहीं दी। अल्लाह तबारक ताला ने बहुत से लोगों को माफ़ फरमा दिया है जब उन्होंने, लेकिन प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब जब किसी ने गुस्ताखी की, अल्लाह ने उसको सज़ा दे दी है। अबू लहब ने जैसे आकर के आपको बुरा भला कहा कि हलाक हो जाए मोहम्मद, तब्बन लक या मोहम्मद, तो अल्लाह ने वही अल्फाज नाजिल फरमा दिए, तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब हलाक हो जाए, मोहम्मद कैसे हलाक हो जाएंगे, अबू लहब। तो अल्लाह तबारक ताला ने फौरी जवाब दिया है। जब जब किसी शख्स ने प्यारे हबीब के ऊपर गुस्ताखी के जुमले कहे, अल्लाह ने उसका फौरन जवाब अता फरमाया है, फौरन उसको पकड़ फरमाई है। लिहाजा इसलिए अल्लाह तबारक ताला हुकूक के अंदर कमी को बर्दाश्त फरमाता है, वो हलीम है, लेकिन प्यारे हबीब के हुकूक में कमी नहीं है। प्यारे हबीब के बारे में फरमा दिया, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। प्यारे हबीब कोई फैसला फरमाएं और उसमें तुम्हें शक भी पैदा हो जाए तो तुम ईमान वाले नहीं रह सकते हो, ईमान तुम्हारे पास बाकी नहीं रह सकता है, ईमान चला जाएगा। अल्लाह के यहाँ, तुम्हारे यहाँ ईमान वालों में तुम्हारा नाम नहीं लिखा जाएगा। लिहाजा प्यारे हबीब के जितने फैसले हैं उसको पूरा तस्लीम करना, दिलों से मानना, उसको बड़ा समझना, उसको अच्छा समझना, ये ईमान वाले के लिए लाजिम है। किसी भी अल्लाह के हबीब के हुक्म को अगर हम हकीर समझ रहे हैं तो फिर हमारे ईमान के लाले पड़ जाएंगे। एक ये अलग बात है कि अमल नहीं हो पा रहा है, अमल नहीं हो पा रहा है तो अपने आप को कसूरवार समझे कि हम कसूरवार हैं कि प्यारे हबीब की बात पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर उस चीज़ को बुरा समझ रहा है, हकीर समझ रहा है, तो अल्लाह के यहाँ पकड़ हो जाएगी। ईमान सल्ब होने का खतरा है कि तुमने प्यारे हबीब की चीज़ को छोटा समझा, आपके तरीक़े को घटिया समझा। इसलिए इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि प्यारे हबीब की जितनी चीज़ें हैं, जितने अहकामात हैं, उसको इज़्ज़त की निगाहों से देखना चाहिए, उसका इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए, दिलों को बाकी रखना चाहिए। ये एक अलग बात है कि किसी गुनाह की वजह से हम उस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप को मुजरिम समझते रहें, लेकिन ये नहीं कि प्यारे हबीब की ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ पसंद नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये अगर कहता है वो, तो उसके ईमान के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरीके से अल्लाह तबारक ताला ने ये फरमा दिया कि प्यारे हबीब का जो मकाम है वहाँ तक तुम नहीं पहुँच सकते हो, तुम्हें अगर वहाँ तक पहुँचना है तो मेरा वसीला तुमको लेना पड़ेगा, मेरा वसीला लोगे तो वहां तक पहुंच जाओगे। अल्लाह के हबीब तक पहुंचने के लिए अल्लाह के वसीले को अल्लाह तबारक ताला ने जिक्र फरमाया। इसीलिए जितने दुरूद हैं सब दुरूद उठा करके देखे जाएं, वो अल्लाह के वसीले से प्यारे हबीब तक पहुंचाए जाते हैं। डायरेक्ट जा सकते हो, तुम्हारा मकाम अल्लाह के हबीब के मकाम को क्या पहचानेगा? अल्लाह के हबीब का बहुत ऊंचा मकाम है, तुम्हें अगर उन तक दुरूद व सलाम पहुंचाना है तो अल्लाह का वसीला लो। जितने दुरूद हैं सब में अल्लाहुम्मा ज़रूर मिलेगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाह हम आपको वसीला बनाते हैं, आप मेरा दुरूद मेरा सलाम प्यारे हबीब तक पहुंचा दीजिए। अल्लाह को वसीला बनाया जाता है प्यारे हबीब तक सलाम सलाम पहुंचाने के लिए। जितने दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का नाम आ गया, अल्लाह आपको हम वसीला
وسیلہ بناتے ہیں ہمارا درود ہمارا سلام پیارے حبیب تک پہنچا دیجیے۔ ہر درود کے اندر اللہ کا نام ضرور ملے گا، اللہ کا وسیلہ ضرور ملے گا کہ اللہ کے وسیلے سے تم اللہ کے حبیب تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ اللہ کے حبیب کا وہ مقام ہے، اللہ نے اتنے اونچے مقام پر آپ کو بنایا ہے۔ لہذا ہم لوگ اس مرتبے کو سمجھتے نہیں، ہم اس کے اندر کمی کرتے ہیں، ہم اس کے اندر گستاخی کر جاتے ہیں، ہم اس کے اندر غلط عقیدے جب فرمایا جب تم پیارے حبیب کے روضے پر پہنچ جاؤ، آمنے سامنے پہنچ جاؤ، تب تو اللہ کا نام اللہ کا وسیلہ نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ تم تو وہاں قبر تک پہنچ گئے ہو، اور جو اللہ کے حبیب کی قبر تک پہنچ جائے وہ اللہ کے حبیب تک پہنچ جاتا ہے۔ جس نے قبر کر لی اس نے اللہ کے حبیب کی زیارت کر لی ہے۔ یہاں فرمایا کہ پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، اس لیے جب تم روضے اقدس پر پہنچ جاؤ اور قبر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تب یہاں پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، بلکہ ڈائریکٹ کہا جاتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہمارا سلام قبول فرما لیجئے۔ یہ وہاں پہنچ کے کہا جائے گا، اور اگر وہاں ہم نہیں ہیں، ہم دور ہیں، تو اللہ کا وسیلہ لیے بغیر صلاۃ و سلام وہاں پہنچایا نہیں جا سکتا ہے، اللہ کا وسیلہ لینا پڑے گا۔ جتنے درود میں وہاں سے مدینے سے ہٹ کر کے جتنے درود ہیں آپ دیکھیں گے سب کے اندر اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہر درود کے اندر اللہ کا نام شامل ہے، اللہ کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ اے اللہ آپ ہمارے صلاۃ و سلام کو ہماری طرف صلاۃ و سلام کو وہاں تک پہنچا دیجئے، پہنچ سکتے، آپ ہمارے پاس ہیں، ہم آپ کو وسیلہ بنا رہے ہیں، آپ ہمارے صلاۃ و سلام کو وہاں تک پہنچا دیجیے۔ یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم لوگ سمجھنے لگے اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ چاہیے، اللہ تو بالکل قریب ہے ہمارے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تمہارے اتنے قریب ہیں، قرآن پاک کہتا ہے، اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں ہم تمہارے اتنے قریب ہیں جتنا تمہاری آتما اور تمہارا جسم قریب ہے، اس سے بھی زیادہ ہم تم سے قریب ہیں۔ تو اب جسم اور روح کے درمیان میں تو کوئی واسطہ ہے ہی نہیں، وہ تو بالکل ایک ایک بال کے نیچے روح موجود ہے، اس کے اندر بیچ میں کون سی سیڑھی لگائی جائے گی، کون سا وسیلہ لگایا جائے گا؟ اللہ کے لیے اللہ اتنا قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ایک جگہ نہیں، دسیوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم تمہارے بالکل قریب ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب تم مانگتے ہو سوال کرتے ہو ہم تو تمہارے بالکل قریب رہتے ہیں، تو ہم سے ہم نے الٹا سمجھ لیا اللہ تو بہت بیچ میں، جب تک وسیلہ نہیں لگاؤ گے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ نہیں، اللہ کے حبیب ہیں، جب تک ہم اللہ کے حبیب تک پہنچنے کے لیے اللہ کا وسیلہ نہیں لگائیں گے ہم اللہ کے حبیب تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے حبیب کا وہ مقام ہے، وہ بلند مقام اللہ نے بنایا ہے، لہٰذا اس کا الٹا ہمارے عقیدے بن گئے، اور جو صحیح عقیدہ تھا اس سے ہم دور ہو گئے۔ ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے سمجھنے لگے کہ اللہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ہم کوئی وسیلہ بیچ میں نہیں لائیں گے، جبکہ اللہ کہتا ہے ہم تمہارے بالکل قریب ہیں، ہمارے درمیان میں تو سیڑھی لگانے کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو تمہاری جان سے زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ ہاں، پیارے حبیب تم سے بہت دور ہیں، پیارے حبیب کا بڑا مقام ہے، وہ بہت اونچائی پر ہیں، ان کی بلندی بہت ہے کا ذکر، لہذا تم اگر ان تک پہنچنا چاہتے ہو تو میرا وسیلہ تم کو لینا پڑے گا۔ اللہ کے وسیلے سے صلاۃ و سلام پہنچایا جاتا ہے، سارے صلاۃ و سلام جتنے حدیث پاک میں ذکر ہیں سب میں اللہم ضرور آئے گا۔ اے اللہ بناتے ہیں ہمارا صلاۃ و سلام پیارے حبیب تک پہنچا دیجئے، پیارے حبیب تک پہنچا دیجئے، یہ مقام ہے اللہ کے حبیب کا۔ تو ان تمام فرقوں کو سمجھنا چاہیے، عقیدے درست رکھنا چاہیے، جیسے اللہ کے حبیب نے بتائے ہیں ویسے عقیدے رکھیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر اس کے خلاف رکھیں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عقیدے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔